میں مسلمان ہونے سے پہلے ہندو برادری یا ہندو قوم سوٹر سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ ایک انتہائی کٹر قسم کی قوم ہے، انتہائی کٹر قوم، اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھ سے پہلے جو ہے اس قوم سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا ہے۔ اس لیے اس قوم کو اتنا ایک غصہ اور اتنی ایک آگ ان کے جسم کے اندر جلی ہوئی ہے کہ ان کا بس چلے تو وہ مجھے ختم کر دیں وہ، لیکن انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے حبیب کا کرم رہے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو میرے مسلمان ہونے کا جو سبب بنا وہ یہ بنا کہ میں، ویسے تو ہم صحرائے ریگستان میں رہتے ہیں، تو صحرائے ریگستان سے ہمیں ڈسٹرکٹ بدین جو ہے وہاں پر ایک چھوٹا سا شہر ہے پنگریو، وہاں پر پڑھتا تھا۔ تو جب میں نے 9th کا امتحان دیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا خاص یہ کرم ہوا کہ راستے میں آتے یا جاتے یا سکول میں یا گھر پہ کسی بھی کاغذ پر آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اسم گرامی اگر میں دیکھتا تھا تو اس کو یکدم اٹھا کے چوم کر آنکھوں پر رکھ کر بڑی تعظیم سے اوپر رکھ دیتا تھا۔ بعض وقت یہ ہوتا تھا کہ کاغذ اگر بند پڑا ہے یا اس کے اوپر کیچڑ ہے، لیکن مجھے لازماً اگر اس کاغذ کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے تو لازماً مجھے اٹھانا ہے، اٹھا کے دیکھنا ہے۔ تو بڑی حیرت جیسی بات یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کس ہستی کا نام ہے اور کیوں میں اس کو اٹھا رہا ہوں، یہ میرے علم میں نہیں تھا، لیکن مجھے اٹھانا ہے۔ تو یہ فعل جب میں کرتا تھا تو آہستہ آہستہ جو ہے اس نام مبارک کی محبت جو ہے وہ میرے دل میں اتنی ہوئی کہ اب اس نام کے سوائے مجھے نیند بھی نہیں آتی تھی۔ بڑے پیسے والے وغیرہ میرے جو والدین وغیرہ وہ ہیں، لیکن پھر ساری رات میں یہ روتا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ تقریباً 3-4 ماہ کے بعد پھر دل کے اندر یہ آگ اٹھی کہ تم مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ لیکن اب میری عمر بھی چھوٹی تھی بہت کہ میں کیا کروں۔ پھر جب میں گاؤں گیا تو گاؤں سے پہلے ہمارا مٹھی شہر آتا ہے، تھر پار کر کا بہت بڑا شہر ہے وہ، تو وہاں پر کلمہ شریف لکھا ہوا تھا، تو میں نے وہاں سے کلمہ جو ہے اس ٹائم پہ جو مجھے سمجھ میں آیا وہ میں نے کلمہ وہاں سے یاد کیا، اور رات کو میں آ کے ساری رات میں روتا تھا کہ کیا کروں، اور میری آنکھوں کی یہ حالت ہوئی کہ میں اوپر ایسے دیکھ نہیں سکتا تھا، اتنا آنکھوں میں درد ہوا رو رو کے کہ کیا کروں۔ پھر دل میں یہ آیا کہ اب تیرا علاج یہ ہے کہ تو کلمہ پڑھ، تو کلمہ اس طرح سے پڑھتا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کو آنکھوں میں سما لینا۔ سما لینے سے مجھے پھر نیند آتی تھی اور صبح پھر اذانوں پر جو ہے بیداری ہو جاتی تھی۔ چلتے 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 خیر میٹرک کے ایگزام جو قریب آئے، گھر کے اندر ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا ان کے ساتھ بات چیت کرنا، اسے اتنی نفرت ہو گئی کہ انہوں نے سمجھا کہ اس کو کہیں عشق ہو گیا ہے، ظاہری جو ہے وہ دنیائی، اس وجہ سے اس کی یہ کیفیت ہے، اس لیے وہ مجھے بھی تھوڑا نظر انداز کرتے رہے۔ خیر میری کیفیت تھی اور مجھے پتا ہے، تو کافی جو ہے میں پریشان رہتا تھا حد سے زیادہ کہ اب کیا کروں کیا نہ کروں۔ ایک میری عمر چھوٹی تھی، اس ٹائم میں مجھے مونچھیں بھی نہیں آئی تھی، داڑھی تو اور پیچھے جو ہے یہ خاندان بھی ایک قسم کا کٹر قسم کا اور ایک خطرناک قسم کا جو ہے، اور سیاسی طور پر بھی جو، تو میں سکول میں ٹیوشن پہ بیٹھا ہوا تھا تو میرے استاد صاحب تھے محترم غلام باؤ جن کا نام تھا، بادشاہ تھے وہ الحمدللہ، اور پکے سنی بھی تھے۔ اتفاق یہ ہوا کہ اس سے پہلے 3 ماہ میں گاؤں جا رہا تھا تو یہ حرامی تبلیغی جو ہے یہ بھی مجھے گاڑی میں ملے تو میں نے ان کی ایڈریس لی، لیکن اللہ کا شان یہ ہے اس کے محبوب کرم کہ 3 ماہ میں پریشان رہا لیکن کبھی ان کی ایڈریس مجھے ذہن میں نہیں آئی کہ کیوں پریشان ہو رہے ہو، ان کی ایڈریس پڑھیے جاؤ ان کے پاس، لیکن 3 ماہ وہ میرے کتابوں میں پڑھی رہی، اور جس دن میں مسلمان ہوا اس رات مجھے وہ ایڈریس مجھے ذہن میں آئی کہ ارے اتنے دن تو پریشان تھا، ان کی ایڈریس تو تھی تیرے پاس، چلے جاتے۔ خیر یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہوا، تو ان استاد صاحب نے مجھے بلوایا، ٹیوشن میں بیٹھے ہوئے تھے، باہر بلایا کیونکہ اب کافی ہندو لڑکے ساتھ پڑھتے تھے، تو مجھے یہ فرمایا کہ پہلے تو یہ بتا کہ اتنا ٹائم ہو گیا ہے کہ تو یہ
کبھی دیکھ رہا ہوں رو رہا ہے سکول کے اندر، کبھی تو پریشان ہے، نہ کسی کے ساتھ بات کرتا ہے، آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کی کچھ بھی نہیں، ایسے ہی ہے۔ بولا نہیں، تیرے اندر میں کوئی بڑی چیز دیکھ رہا ہوں جو تیری یہ کیفیت ہے، بتا۔ جب انہوں نے اصرار کیا تو پھر میں نے عرض کی کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اب میں کیا کروں؟ تو اللہ پاک ان کو خوش رکھے، انہوں نے یہ فرمایا کہ تم مسلمان ہونا نہیں بلکہ تم مسلمان ہو، تمہیں کلمہ آتا ہے؟ میں نے جی کلمہ پڑھ کے سنایا۔ تو قبلہ آپ سمجھیں کہ ہزاروں من میرے سر پر جو وزن تھا نا، وہ وزن ہلکا ہو گیا۔ تو باقی انہوں نے فرمایا کہ اب ظاہری اعلان کرنا ہے، وہ امتحانات کے اندر تھوڑے دن ہے، اگر تو صبر کر لے تو بہتر ہے، پھر ظاہری اعلان کر لینا۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن ایک ہفتہ میں نے صبر کیا، لیکن پھر میری وہی کیفیت۔ تو آخر 2001 میں جمعے کے روز زلزلہ آیا تھا، وہ جمعہ چھوڑ کر دوسرے جمعے پر میں جو ہے گیا، ان سے ہاتھ جوڑا، میں نے آپ جانے، آپ کا امتحانات جانے، مجھے یہاں سے نکالیں، بس مجھے ابھی 2 منٹ بھی چین نہیں آتا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بات یہ کہ تیری عمر کم ہے، یہاں پر کافی مسائل جو ہے وہ ہوں گے، اب تمہیں ایک مرد مجاہد کا پتہ دیتے ہیں، وہاں پر پہنچ جاؤ تو انشاءاللہ العزیز کوئی تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکے گا۔ تو انہوں نے بولا کہ یہاں سے ایک گاؤں ہے گلزار خلیل، وہاں پہ اللہ کے ولی رہتے ہیں جن کا نام ہے محمد ابراہیم جان سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کے پاس چلے جاؤ۔ تو میں پھر جمعے والے روز نکل گیا، ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کلمہ بھی پڑھایا، اور انہوں نے الحمدللہ تقریباً 65,000 جو ہے وہ انہوں نے کافر مسلمان کیے، لیکن وہ وقت کے کامل ولی تھے کہ حق کی بات کہنا چاہے کوئی بھی ہو، اور غیر شرعی کام دیکھنا، چاہے وہ پیر ہو چاہے فقیر ہو، جیسے فوٹو ہو گئے، یہ ہو گئے، انہوں نے کتاب میں لکھی تھی فوٹو کی لعنت گناہ بے لذت۔ تو بہرحال بہت کامل ولی اللہ تھے وہ، امام ربانی مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے جو ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ ہمارے سندھ جو ہے کنڈری شہر ہے وہاں کے قریب ہے، تقریباً 80 سال کی عمر میں انہوں نے وصال فرمایا ہے، لیکن واقع وقت کے بہت کامل ولی اللہ تھے وہ۔ تو ان کے پاس میں پہنچا، انہوں نے فرمایا کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، پر حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے چوٹی کا زور لگایا، 3 ماہ تک مسلسل میرے جو پیچھے رشتہ دار ہیں انہوں نے پیسہ خرچ کیا، مارنے کے پیچھے، اٹھانے کے پیچھے کہ اس کو انڈیا بھیج دیں، اس کو مار ڈالیں، کچھ بھی کریں، لیکن 3 ماہ انہوں نے پیسہ پانی کی طرح بہایا، لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکا مجھے۔ حالانکہ کتنی بار میں ان کے پنجے میں پھنسنے بھی والا تھا، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ خیر اس کے بعد جو ہے میں نے وہاں پر تقریباً 3 ماہ کے بعد وہ ملاقات کے لیے آئے، تو ملاقات کے لیے آئے تو میں نے ان کو بھی دعوت دی، میں نے بولا اسلام قبول کرو۔ حالانکہ اس سے پہلے میں ان سے اتنا ڈرتا تھا، اتنا، جو میرے چچا جن کے پاس میں رہتا تھا، اگر مجھے وہ ایک آواز دیں تو میرا پیشاب نکل جائے، یہ ان کی خوف کی میرے اوپر حالت تھی۔ لیکن جس دن کلمہ پڑھا تو میرے اندر وہ اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھو کہ قوت رکھی کہ اب وہ مجھ سے ڈرنے لگا، کہ اس کو یہ پتا تھا، اس کو خود کو 100% یہ یقین تھا کہ میں اس سے ملاقات کروں گا، یہ میرے آگے پانی پانی ہو جائے گا، کیونکہ جس کے بندے کے پاس فیصلہ رکھا گیا تھا نا، اس نے کہا کہ اگر وہ لڑکا تمہارے ساتھ جائے گا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہم تمہیں اس کو ساتھ بھیج دیں گے۔ تو اس کو یقین تھا کہ جو اس کے میرے خوف کی اس کے دل میں جو کیفیت تھی تو وہ آج وہی ہوگی۔ اب جب یہ آئے تو کافی سوئے بندے بیٹھے ہوں، وہ بھی بیٹھ گیا، میرے سامنے لے کے آیا اس کو، جیسے بھائی بیٹھے ہیں سامنے، تو وہ اس کی حالت یہ کیفیت یہ تھی کہ آنکھیں یہ نکل آئی نہیں اس کی باہر، کپڑے چینج، بس اس کا بس چلے تو وہ مجھے ادھر ہی ختم کر دے۔ تو میرے دل میں پھر یہ جو ہے خیال آیا کہ یہ بندہ میرے اوپر اتنا غصہ اس لیے کر رہا ہے کہ میں نے اللہ کے دین کو قبول کیا ہے، اس کے غصے کو اور بھڑکاؤں گا میں۔ اب یہ بھی کیفیت دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کرم کہ ابن حبیب کا، کہ میں نے یکدم کیا کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا تھا، میں نے ٹانگ میں ابھی بید بھی ہوگی، ٹانگ کے اوپر رکھ کے تسبیح نکال کر السلام علیکم یا رسول اللہ السلام۔ اب اس کی کیفیت جو ہے وہ صرف دیکھنے والی تھی کہ کیا اس کی کیفیت بنی۔ خیر مغرب کی اذانیں آ گئی، میں نماز پڑھنے گیا، واپس آئے، پھر ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، ایک الف بھی وہ مجھے نہیں بول سکا،
میں نے بولا اسلام قبول کرو، کوئی جھگڑا نہیں ہے، چھوڑ دو غلط مذہب کو، ہاتھوں کے بت بناتے ہو یہ وہ۔ خیر ایک لفظ بھی بول نہیں سکے، تو جس کے بعد فیصلہ تو اس نے بولا خبردار آج کے بعد اس لڑکے کو اگر کسی نے کچھ کہا، وہ نواز یوسف ٹالپور ابھی ایم پی ایم این اے وغیرہ وہ سیاسی طور پر مضبوط ہیں، وہ مسلمان ہے، اپنے مسلمان کیا ہے بہرحال نام ٹھپا لگا ہوا مسلمان یہ۔ تو اچھا کیونکہ قبلہ اصل بات یہ ہے کہ مجھے واپس کرنے میں 60% مسلمانوں کا تھا کہ اس کو واپس کیا جائے، 60%۔ تو خیر اس کے بعد ہم چلے گئے، اس کے بعد میرے والد صاحب آئے تقریباً 8-10 دن کے بعد، تو انہوں نے 2 باتیں مجھے کہیں، بولا کہ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ اپنی پوری قوم کے اندر کوئی مسلمان ہوا ہے؟ تو میں نے جواب دیا، میں نے بولا بابا جو نہیں ہوئے وہ سارے بد نصیب تھے، یہ میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم فرمایا۔ تو دوسرا انہوں نے یہ سوال کیا کہ تو نے اپنی 10 سال کی محنت کو تباہ برباد کر دیا، اسکول کی بات کریں تو اتفاق سے لڑکا وہ قرآن کریم، کیونکہ مدرسے میں بیٹھا ہوا تھا میں، تو استاد صاحب کو جو ہے وہ قرآن شریف کا سبق سنانے آیا، تو میں نے بولا باجی وہ چیز دیکھ رہے ہیں آپ، وہ اصل سرمایہ وہ ہے، باقی وہ پتہ نہیں کتنی ڈگریاں جو لوگ لے کر وہ بھی سمجھو کہ جوتوں کی پالش کر رہے ہیں، لیکن کوئی اہمیت نہیں ہے وہی چیز۔ حالانکہ میں نے اسٹڈی ایک لفظ بھی نہیں کیا تھا، اور اس سے پہلے تقریباً اس سے بھی پہلے ایک خبیث دیوبندی جو میری آنکھیں خراب تھیں تو وہاں پہ حاجی صاحب ہیں وہ مجھے لے گئے، تو اس خبیث نے مجھے یہ کہا تو دیوبندی جو ہے وہ دیوبندی جو ہے وہ اس نے، حالانکہ مجھے نہ میں نے دیوبندی کا لفظ سنا نہ اہل حدیث کا سنا یہ سنا، لیکن اس نے مجھے کہا کہ تم ایک کھڈے سے نکل کر دوسرے کھڈے میں گرے ہو، اس نے مجھے کہا۔ اب دیکھیں نا میرا جواب، میں نے بولا گستاخ رسول خبیث تم لوگ ہو، میں کس طرح، حالانکہ مجھے قبلہ یہ نہیں پتا کہ گستاخ لفظ ہے، کیونکہ ہمارا علاقہ ایک پسماندہ علاقہ تھا، نہ اس میں کوئی ادب تھا نہ کوئی اردو نہ بسندی، میں سندھی بھی نہیں جانتا تھا، سیریس سی بات ہے، لیکن میں نے کہا تم تو گستاخ رسول ہو، تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں ایک کھڈے سے نکل کر دوسرے کھڈے میں گرے ہوں، میں نے آگے لفظ ایک بولا تو منہ توڑ دوں گا۔ اب یہ بعد میں جب اس کو بول کر میں نے خود نے سوچا، میں نے بولا یہ الفاظ میں نے اس کو کہیں اس کا مطلب کیا ہے ان کا۔ خیر تو والد صاحب جو ہے انہوں نے یہ کہا تو ان کو جواب دیا، پھر وہ چلے گئے۔ 2 سال کے بعد جو ہے وہ پھر میری والدہ سے ملاقات ہوئی، 2 سال کے بعد، یعنی اتنے ٹائم میں انہوں نے بولا خبردار ہمارے علاقے میں اگر تمہارا پتہ بھی ہمیں چلا۔ خیر 2 سال کے بعد میرے استاد صاحب جو مفتی صاحب بہت نیک شخصیت ہیں، وہ ہیں دوسرے ایک سید صاحب ہیں تھر کے، ان کے ساتھ گئے، تو مجھے امامہ بھی باندھا سفید لباس ہے وہ، میں گیا تو جیسے مجھے دیکھا تو وہ رونا شروع ہو گئے، تو اب وہاں پر انہوں نے کچھ نہیں بولا، اس لیے کہ وہ سید جو میرے ساتھ ہیں نا ان کا بڑا ہول تھا وہاں پر جو اپنا علاقے میں، اور سنی ماشاءاللہ، تو انہوں نے بولا چلو ٹھیک ہے تم جاؤ۔ میں واپس چلا گیا بیٹھک پہ، 5 منٹ کی بات تھی کہ وہ پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا ہمارے گھر، عورتیں بچے یہ وہ۔ اب انہوں نے مجھے کہا کہ دوبارہ جاؤ، تو ڈر تو تھا ہی نہیں میرے دل میں کہ اب اتنے سمجھو کہ یہ ہزاروں ہندو اکٹھے ہوئے ہیں، اس میں خان صاحب پتہ نہیں کیا کیا ہیں، یہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، اس قسم کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ میں گیا وہاں پر تو جاتے ہی انہوں نے مجھے گالیاں شروع کر دیں، مجھے تو ایسا تو میرے پاس سفید چادر تھی، وہ سفید چادر میں نے بچھا دی، میں نے بولا میری ذات کو جو تم کہو گے وہ مجھے برا نہیں لگے گا، میں اس چادر کے اندر سمیٹ کر لے کے جاؤں گا، باقی میرے دین میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک لفظ بولا تو بھی اچھا نہیں ہوگا۔ تو پھر انہوں نے بولا کہ تمہاری یہ کیفیت ہے کہ تم ہنس رہے ہو اور ہم یہ رو رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں کیوں روؤں جب اللہ پاک نے اتنا بڑا کرم کیا ہے، ہاں تم لوگوں کے حال پر ضرور رونا آتا ہے کہ تم بھی یہ غلط مذہب چھوڑ کر یہ ہاتھوں کے بت بناتے ہو کہ بلی اس کے اوپر پیشاب کر جاتی ہے، وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو تمہاری کیا حفاظت کر سکتے ہیں۔ اس رب کے سامنے جھکو جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے،
تو اس کے بعد والدہ نے بولا کہ خبردار آج کے بعد میرے صحن پر پاؤں رکھا تو نے، تم مر جاؤ مجھے خوشی ہوگی کہ تم مر گئے ہو، جیسے دنیا میں موت آ جاتی ہے، باقی اس حال میں ہم تمہیں دیکھیں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے بولا ماں کوئی بات نہیں ہے، ہنس کے میں نے جواب دے دیا کوئی بات نہیں ہے، کیا کریں کہ یہ ہے رب العالمین کے ہاتھ میں کہ وہ دلوں کے پردے جو دور کر دے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو خیر میں چلا ہے، تو آج تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں، اتنے وہ کٹ رہے ہیں کہ نہ فون پہ رابطہ رکھنا چاہتے ہیں، نہ وہ تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں، اس کے بعد نہ ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ آپ اس وقت کس کے پاس رہ رہے ہیں؟ ابھی میں کرائے پہ جگہ لی ہوئی ہے، وہاں پہ لے رہے ہیں۔ اب اتفاق یہ ہوا کہ تقریباً 20-25 دن ہوئے ہیں، تو اس حکمت کی سب وجہ سے جو ہے میرے والد کو اللہ تعالیٰ نے میرے پاس بھیجا ہے کہ میری والدہ کو تکلیف تھی گھٹنوں کی، وہ پورے علاقے کے اندر یہ وہ علاج کرا کر تھکے، تو پھر کسی نے میرا بتایا، اب ان کا بت یہاں پر ٹوٹا کہ وہ اس وجہ سے میرے پاس آیا بھی۔ بہرحال اس کے بعد تو درس نظامی بھی کی، لیکن یہ کہ اس ٹائم میں میری طبیعت انتہائی خراب رہی ہے، جو بھی اتنا عرصہ ہے تقریباً یہ سال ڈیڑھ چھوڑ کے اس سے پہلے وہ بھی کیفیت بنی کہ میں اپنے سر کو دیواروں کے ساتھ مارتا تھا، پھر مجھے پکڑ کے باندھ کے رکھتے تھے، جادو وغیرہ جو تھا، پھر یہ حالت کہ اچھل کر نیچے گرنا، انجیکشن دوائیاں یہ وہ کوئی چیز اثر نہیں کرنی ہے۔ پھر ایک سال کا بندہ وہ سورہ یاسین شریف کامل تھا، اس نے یہ مہربانی کی کہ پھر اس کے بعد آج تک پھر اللہ کا بڑا کرم ہے، شکر ہے کہ طبیعت بہتر رہی۔ اس نے تو وہ لوٹا پانی کا رکھ کر اس میں دودھ ڈال کے اس میں مجھے گندم دیے، بولا پہلے اس میں ہاتھ لگاؤ، میں نے اچھی طرح سے ہاتھ لگا کے اب اس نے سورہ یاسین شریف پڑھی۔ پہلے اس نے بتایا بولا کہ ایک تالا ہے، اس کے اوپر کاغذ لپیٹا ہوا ہے، اس کے اوپر تار ہے، اس کو حیض کے خون سے لکھا گیا ہے اور اس کو قبرستان میں جو ہے دفن کیا گیا ہے، بتوں قبرستان۔ تو جب اس نے سورہ یاسین شریف پڑھی کافی بار، تو پھر مجھے بولا اب دوبارہ اس کوزے میں ہاتھ ڈالو۔ میں نے ڈالا کہ بلا تو اس میں ایک تالا تھا، اتنا وہ تالا اس کوزے میں جو اس نے پہلے مجھے کہا، اور بولا کہ اس قبرستان کا جو ہے گیٹ مشرق کی جانب ہے، حالانکہ وہ دور ہے۔ میں نے بولا ہاں مشرق کی جانب ہے، کم سے کم اس کے بیچ میں 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو بندہ تھا۔ تو بولا اس گیٹ کے ساتھ پانی کی نیکالی کا سوراخ ہے، میں نے بولا ہاں وہ بھی ہے۔ پھر میں نے حدلا تو وہ واقع کا تالا تھا، اس پر مٹی لپیٹی ہوئی، تاریں لپیٹی ہوئی ہیں، سوئیاں لگی ہوئی ہیں۔ جب اس کو کھولا تو اس ٹائم میں مجھے یہ درد تھا کہ بولا میں 1 ماہ مسلسل اس درد میں کہتا ہوں اللہ پاک دشمن کو بھی اس سے محفوظ رکھے۔ بالکل گھر والے یہ سارے مایوس ہو چکے تھے، کچھ بھی نہیں ہونا، اب اس کو سمجھو کہ یہ درد کی کیفیت تھی۔ ہر 15 منٹ کے بعد انجیکشن ان کو لگانا ہے، دوائی دینی ہے، لیکن کچھ بھی نہیں۔ تو وہ جب تالا جب کھولا تو واقعی اس کے اندر بڑے دائرے لگے ہوئے تھے، میرا نام لکھا ہوا تھا کہ اس کا دماغ بھی ختم ہو جائے، اس کا جسم جو ہے وہ ختم ہو جائے، اس طرح سے۔ جیسے تالا کھولا تو میرا درد پتہ نہیں کہاں گیا، ادھر ہی، حالانکہ مجھے گاڑی میں لٹا کے لے کے گئے تھے۔ تو پھر ساتھ بندہ تھا، اس کو بھی انہوں نے اس نے چیک کیا، تو اس کو اس نے بولا کہ تمہیں پلایا ہے، تمہارے دشمنوں نے تمہیں اس کو پلایا ہے جادو وغیرہ، بولا یہ بھی نکال کے دیتا ہوں۔ بڑی عمر کا بندہ تھا، سورہ یاسین شریف کا، اس نے واقع حیرت میں ڈال دیا۔ تو اس نے کیا کیا کہ ایک کوزہ لے کر مجھے بولا، میں بھی ساتھ تھا، دوسرا تھا، بولا اس کو، پھر میں ٹھیک تقریباً ایسا میں کو پانی بھر کے آیا ہوں، یہ میری، ورنہ پہلے 350-400 کلومیٹر پیچھے میں گاڑی میں مجھے بار بار انجیکشن لگاتے گئے، سیٹ پہ لٹا کے مجھے وہاں لے گئے۔ تو صاف کر کے پانی بھر کے دیا، تو اس نے وہ ناف پہ رکھا کوزے کو، اور سورہ یاسین شریف پڑھتا گیا۔ اب اس پانی کو اس نے جب نیچے گرایا تو یہ روڈوں پر لگاتے ہیں ڈامر، یہ کالا جو ہے، یہ ہم اس کو ڈامر کہتے ہیں، اس سے بھی زیادہ کالا، اور اتنی اس میں بدبو ہو کہ دیوار پہ اس نے جب پھینکا تو دیوار پہ کالے نشان ہو گئے، وہ صاف و شفاف پانی ہے۔ پھر بولا تمہارے پتلے انہوں نے جلائے بھی ہیں، وہ بھی تمہیں ظاہر کر کے دیتا ہوں۔ تو اس نے کیا کیا، 2 کاغذ کے ٹکڑے لیے، ایک کو اس نے خود نے جلایا، صاف شفاف کاغذ، اور ایک اس کو بولا کہ اپنے سینے پہ رکھو۔ سینے پہ رکھا تو اس نے سورہ یاسین شریف پڑھی، پڑھ کے پھر بولا بھی کاغذ دو،
وہ کاغذ اس نے اس جو پہلے کاغذ تھا اس کے اوپر جب پھیرا تو باقاعدہ وہ جیسے پرنٹ چیز فوٹو اسٹیٹ کرتے ہیں نا ایسے اس کے اوپر پتلا بن کے آیا اس کاغذ کے اوپر، بولا یہ جلایا۔ خیر اس کے بعد جو طبیعت میری وہ بہتر ہوئی، جب وہاں سے واپس آئے پھر اللہ کا کرم و شکر ہوا۔ اور اس کے بیچ میں جب 3 ماہ پہلے جو ہے نا تو لازمی ہے وہ کوشش بھی بہت کر رہے تھے، ہر طرح کی کوشش کر رہے تھے، لیکن تھوڑی بہت ان کی یاد بھی جو ہے بندے کو لازمی ایک فطرت ہے وہ یاد آتی ہے۔ تو میں نے استاد صاحب کو بھی سنایا تھا کہ میں نے ایک خواب دیکھا، اس خواب کے بعد آج 12 سال ہو گئے ہیں، 1 سیکنڈ کے لیے بھی ان کا خیال میرے دل میں نہیں آتا کہ میرے والدین ہیں میں ان کے پاس جاؤں، وہ کیوں نہیں ملنے آتے، کیا نہیں کرتے، کوئی چیز نہیں ہے۔ خواب تھا یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک قبرستان ہے، اس میں بت اتنے بت قبروں سے نکل کر باہر آئے گئے ہیں اور مجھے وہ ایسے بلا رہے ہیں، بت ایسے بلا رہے ہیں، تو میں ان کی طرف جا رہا ہوں تو مخالف ہوا اتنی ہے کہ اگر 1 قدم میں اٹھاتا ہوں تو 4 قدم ہوا مجھے پیچھے پھینکتی ہے، تو وہ مجھے ایسے اٹھا رہے ہیں، میں ان کی تو ہوا پیچھے چوٹی کا زور لگا رہا ہوں میں، اتنے میں ایک ہوا کا ایسا جھٹکا آیا کہ مجھے لے کر ایک سمندر میں جا کے ڈال دیا اس نے، بس وہ سمندر میں ڈالا، وہ آج وہ دن اس کے بعد کبھی 1 سیکنڈ کے لیے خیال بھی نہیں آیا۔ اس ہوا نے جب سمندر میں ڈالا نا، وہ رحمت کا سمندر جو اس میں۔ اس وقت کون سے شہر میں آپ ہیں؟ ہم قبلہ رہ رہے ہیں کنری، یہ ڈسٹرکٹ عمر کوٹ ہے، یہاں پر بیراجی علاقہ ختم ہوتا ہے پھر غیر بیراجی علاقہ شروع ہوتا ہے، یہ نہروں کا سسٹم یہاں پر ختم ہوتا ہے، اس کے آگے پھر یہ ریگستان اور ہندوستان کا بارڈر بھی قریب ہے، یہاں سے تقریباً جی ہاں جی ہاں جی ریگستان ہے، یہاں سے ہم تقریباً 1300-1400 کلومیٹر، یہاں سے جب بیٹھے ہیں نا فلار سے، یہاں سے اپنا میرا گاؤں تقریباً 1400 کلومیٹر ہے۔ یہ حیدرآباد سے اس طرف، جی ہاں، میرپور خاص حیدرآباد سے آگے میرپور سے آگے 100 کلومیٹر۔ اچھا، تو اس کنری میں آپ اس وقت مکان لے کر؟ جی ہاں، وہ تو مجھ سے دور رہتے ہیں، وہ مجھ سے اور 100 کلومیٹر آگے رہتے ہیں۔ پھر اتفاق یہ ہوا کہ 5-6 سال پہلے ایک لڑکا دوسرا بھی تھا، وہ مالی قوم سے تعلق رکھتا تھا، اس قوم میں پہلے بھی بہت مسلمان ہوئے، تو درود تنجینہ شریف کا جو ہے وہ اپنے مدرسے میں وہاں پر ایک حکیم صاحب ہے انہوں نے پروگرام رکھوایا، تو وہاں پر وہ آ رہے تھے، تو ساتھ میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر نور محمد صاحب راٹھوڑ، تو وہ بھی آئے، تو ان کے ساتھ ایک بچہ دوسرا جو اس کی عمر بڑی ہے مجھ سے تقریباً 4-5 سال عمر، تو وہ ان کے پاس کلینک پہ کام کرتا تھا، تو اس بچے کو شوق تھا مسلمان ہونے کا، تو وہ آیا ان کے ساتھ آیا، تو وہ راستے میں حکیم صاحب نے بتایا کہ ایک لڑکا پہلے مسلمان ہوا ہے جو اس مدرسے میں رہتا ہے، وہ ادھر آئے، تو اس لڑکے نے کہا کہ مجھے اس سے ملاؤ، میں مدرسے میں تھا، تو وہ آیا لڑکا مجھ سے، اس نے 15 منٹ بات کی، تو میں نے دیکھا کہ اس کے دل میں حق علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا جو چراغ ہے، اب یہ چراغ اصلی روپ میں کیوں نہیں آ رہا ہے، تو میں 2 منٹ اس کو دوسرے کمرے میں لے گیا، بندے اور نہیں تھے وہاں پر میں نے وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا یہ آیت پڑھ کر 1-2 باتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی کہ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا، میں نے بولا بس انشاءاللہ یہ کام ہو گیا۔ تو اللہ پاک کا شان یہ ہے کہ وہ واپس گئے، عمر کو تقریباً 30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو اس کو اتنی محبت ہو گئی میرے ساتھ کہ جاتے پھر فون کرنا، پھر فون کرنا، پھر فون کرنا، میں نے بولا اب صحیح ہے، اب پوری جگہ پہ آ گیا۔ تو جب اس نے فون کیا میں نے بولا صبح میرے پاس آؤ، وہ آ گئے ڈاکٹر صاحب یہ وہ، میں نے اسے کہا کہ سب باتیں چھوڑ دو، اب یہ بتاؤ کہ کلمہ کب پڑھنا ہے، تو بولا کچھ ٹائم دو، یہ کچھ ٹائم نہیں ہے، آج یہ دن ہے، صبح میرے ساتھ پھر انہوں نے ایک دن مانگا، بولا پرسوں، میں نے بولا پرسوں پھر تمہیں فلاں جگہ پہ آ جانا ہے، تو وہ آ گیا الحمدللہ، وہ بھی مسلمانوں کو اس کو بھی واپس کرانے میں پیر اور سمجھو کہ مسلمانوں کا ہاتھ بنا، بہت بڑے سمجھو کہ لڑائی ہونے والی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، لیکن وہ سارے واپس کرنے میں وہ ہمارے سمجھو کہ یہی مسلمان تھے، تو ان کو جب
پیر صاحب کے پاس جب فیصلہ تھا تو میں بھی اس کے ساتھ تھا. تو پیر نے بولا کہ اس لڑکے کو یہاں سے ہٹاؤ. اس لڑکے کو جو دیکھ رہا ہوں میرے نام پر کہ یہ بہت جذباتی بھی لگ رہا ہے مجھے اور یہ سارا کام بگاڑے گا. پھر انہوں نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اس کے مریدوں نے مجھے وہ اس کمرے میں بند کر دیا. اب میں اکیلا، اس کے اتنے مرید بند کر دیا تو تھوڑی دیر کا اس کو لے کر غائب ہو گئے. وہ جا کے اس قوم کو جو مالی قوم اس کے حوالے کرنے کے لیے پھر مجھے چھوڑا. پھر بہرحال میں نے غلام دستگیر نام ہے اس کا غلام. تو خیر اس نے پیسے وغیرہ لیے تھے. خیر پھر میں نے مجھے چھوڑا، رابطہ وغیرہ کیا. پھر جو ہے اپنے بندے وغیرہ وہ ہتھیارات وغیرہ لے کر پھر اس کو چھڑا لیا. تو بات یہ ہے کہ یہ سارے جو ہے نا ہندوؤں کی کوئی بھی دال نہیں گلے گی یہاں پر. یہ ہمارے مسلمان ہیں، ان کو جو کیا کرتے ہیں ساتھ دیتے ہیں. اس وجہ سے وہ شعر بنے ہوئے ہیں. بیٹے پوری دنیا میں کافروں کی دال مسلمانوں میں نہیں گل سکتی. بات یہ ہے کہ یہ ہمارے جو منافقین ہوتے ہیں نا یہی سب بیڑا گرک کرتے ہیں. ہمیں تو اس کا تجربہ ہوا ہے، اچھی طرح تجربہ ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں باتیں کرتے ہیں، ہمیں تو بالکل، میں نے ان کو کہا ہے نا انگریز کتنی بڑی قوت شمار ہوتا ہے لیکن جب تک وہ ان منافقوں کو ساتھ نہیں ملاتا وہ ہم پر غالب نہیں ہوتا. میں نے تو ان کو کہا میں نے کس چیز کے مسلمان ہو، اپنے پہلے ایمان کی تو خیر مانگو. کہ اگر بندہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ یہ ہندو ہی رہے بہتر ہے، وہ اسلام کے نکل جاتا ہے. تو بولا کہ پھر یہ سمجھ میں نہیں آیا. بولا کہ کون تمہاری شادی کرائے گا، تم کہاں سے کھاؤ گے. میں نے کھا کے تیرے ایمان پر تھوڑے سے پیدا کر لیا، باقی بندوبست نہیں ہو سکتا اس سے. یہ لعنت پورے مسلم پہ ہی. اور سکولی مسلمان نا جی اصل گل ہے، سکولی مسلمان جڑا ہے وہ کافر تو بدتر ہوتا ہے، پکی بات ہے. سمجھ نہیں آ رہی. اقبال فرما رہے ہیں ہمارے علامہ اقبال کے، مجھ کو تو سکھا دی ہے افرنگ نے زندیقی. وہ زندیق ہے، اور زندیق وہی ہوتا ہے جس کا خدا پر ایمان نہ ہو. قبر حشر جس کو نہ جانتا مانتا ہوں. یہ زبان. اچھا آپ یہ بتائیں کہ پہلے نام آپ کا کیا تھا؟ پرکاش. پھر کیا رکھا؟ محمد اشفاق. پھر اللہ پاک نے مدینے والے کرم یہ کیا کہ حاضری بھی اپنی نصیب کی ہے وہاں کی. اس وقت آپ کام اسی طب کا کرتے ہیں؟ قلعہ طب کا مجھے جو ہے نا وہ حد درجے کا جنون ہے. وہ اس وجہ سے کہ میں جب بعد میں بھی کافی بیمار ہوا ہوں تو پھر ایک سبب بنا جو ہے وہ طب کا بنا. چھوٹی سی چیزیں اور اس طب کو آج کی دنیا میں ابھی جو بدنام کیا جا رہا ہے نا وہ بھی حد درجے کا بدنام کیا جا رہا ہے کہ یہ بازاری ملاوٹ ہے. اس وجہ سے جو ہے حد درجے کا جنون ہے. ابھی 1.5 سال سے میں نے وہ اس پر ایک دن رات ایک کر دیے ہیں. اس کی تلاش میں چلتے چلتے دیپال پور پہنچ گیا. حالانکہ بہت فاصلہ ہے اس کا. ملاقات کیسے؟ ان کے ساتھ اس طرح ہوئی کہ یہ پہلے جب ہماری کلاس میں ان کی ڈیوٹی بھی تھی ادھر تو اتنے اور بھی شخص تھے، لیکن میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ کس طرح سے یہ آگے بات بڑھائیں تو میں ان سے ملوں. میرے دل میں ایک سی، لیکن یہ بھی ماشاءاللہ وہ اپنے کام سے کہ نا کافی بچے اور بھی تھے. خیر ایک دن دوسرے تیسرے دن بھی دل میں یہ تھا کہ یہ کسی طرح سے بھی تھوڑی بات کریں آگے پھر میں کام سنبھال لوں گا. تو اس دن جو ہے یہ آئے وہ میرے پاس تو کوئی سلپ وغیرہ دیکھ رہے تھے نام وغیرہ. تو میں نے بولا کھڑے ہوئے نا 1 سیکنڈ کے لیے میں نے بول دیا. میں نے بولا میں انہوں نے نام دیکھا کیونکہ سلپوں پر میرا نام ابھی تک وہ پرانا ہے، نام چینج نہیں ہوا ہے. اور یہ بھی مسلمانوں کی مہربانی ہے. بہت پیچھے چلا ہوں. یہ ہے بولا کیسے مسلمان ہمیں کیا پتا تم مسلمان. ارے کیا تمہیں کیا میں گولی ماروں کیا ماروں. یہ کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے میں مسلمان ہوں. ساڈے کو کی ثبوت کرے مسلمان. مجھے ابھی اس عمر میں دیکھو تم سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے تحدث سے نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ تم سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا کیا. میں تمہیں قرآن پڑھ کے اس کا ترجمہ حدیث کا تمہیں اسلامی جو بتاؤں تمہیں کیا آتا ہے. بلا یہ چیزیں ہمیں نہیں جانتے.
تو پھر میں نے بول دیا، پھر انہوں نے، میں نے بولا میرا نام یہ پرانا ہے، میں پہلے ہندو تھا، اب میرا نام محمد اشفاق ہے. تو پھر انہوں نے بھی شفقت کی جو ہے. پھر الحمدللہ پھر ان سے ملاقات ہوئی، پھر تو اور دل باہر ہو گیا. حافظ صاحب تھے، شاہ صاحب تھے، بھائی جان تھے. اب تو انشاءاللہ العزیز آپ صحیح اسلام اور اہل سنت کے گھر میں آ گئے. جہاں پوری دنیا میں ہے، پوری دنیا میں اتنا خالص اسلام اور مذہب اہل سنت آپ کو نہیں ملے گا کہیں. ایک کہ جس نے بھی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے منہ موڑا، ہم نے تقریباً پچھلی سال، اس سے پہلے سال، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ، ہم دو وہ بھائی جو ہے نا، اب وہ میرا بھائی بنا ہوا ہے جو دو ہے، ہم دونوں نے تقریباً 2-2.5 لاکھ روپے جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک پر ہم نے جو ہے نا کوشش کی. تو وہاں پہ پیر صاحب ہے، انہوں نے چوٹی کا زور لگایا کہ یہ جلسہ نہ ہو، اس لیے نہ ہو کہ وہ پیر صاحب کیا، اب خدا کی قدرت ہے کہ ان کے والد صاحب جن کا نام لے رہا ہوں، وہ کبھی حق کی زبان، حق کا کلمہ، چاہے وہ پرویز مشرف ہو چاہے کوئی بھی ہو، کسی کے سامنے وہ رکتے نہیں تھے. اور شریعت کی پاسداری اگر دیکھی جاتی تھی تو وہاں پر دیکھی جاتی تھی. آج ان کے وہی بیٹے جو ہے، ان کا بھی نام ایوب جان سرندی ہے. تو وہ کیا کہ ہیں ماشاءاللہ علم سے دور امامہ باندھ لیا. اب لازمی ہے کہ جب علم سے دور جو ہے وہ امامہ باندھے گا تو پھر جو فطور ہوں گے وہ بھی. تو انہوں نے کہا کہ ہماری صدارت رکھو. صدارت کیوں رکھیں تم لوگ؟ سیدھی بات ہے، صدارت کیوں رکھیں کس چیز پر؟ جب ایک بندے میں اہلیت ہوتی ہے تو صدارت اسی کو دی جاتی ہے. ادھر کا مفتی ہوتا ہے، کراچی کا مفتی، وہ کہتا ہے حضور آپ کی صدارت ہے، بس ہم تو دعوت دیں گے. تو پھر انہوں نے حد درجے کی کوشش کی کہ یہ جلسہ نہ ہو، اور کنڈری شہر کے مین روڈ پر، یقین مانے ہم دونوں بھائیوں نے یہ خواب دیکھا کہ ایک ایسی شخصیت ہے، وہ فرما رہے ساتھ میں کہ یہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت ہے، آپ جلسہ کرو، آپ کا جلسہ ایسا کامیاب ہوگا کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا ہوگا. کیونکہ ہم اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے بعد صرف کچھ بھی نہیں جانتے. ہاں میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ یہ آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کا امت کو تحفہ ہے ایک. جس شخص نے اس تحفے کی قدر کی اس کے بیڑے پار. خیر تو وہ پروگرام ہمارا اس سے پہلے انہوں نے بھی پروگرام کیے ہوں گے، لیکن ایسا پروگرام کبھی بھی نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزہ ہے. اس ذات پاک رب العالمین جل مجدہ الکریم نے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مذہب حق اہل سنت، پہلے اسلام پھر مذہب حق اہل سنت اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی شک کو متعارف کروانے کے لیے کہ دیکھو ایک ایسے شخص میں لا رہا ہوں تمہارے سامنے کہ ادھر ادھر ماحول کا کوئی اثر نہیں، کسی کی تربیت کا اثر نہیں ہے، میں نے عند اللہ سب کچھ اس کے اندر اللہ ہے. تو سمجھ لو کہ حق کی دین اسلام حق ہے، مذہب اہل سنت حق ہے اور امام اہل سنت حق ہے. سب لانتیوں کا کباڑا ہو گیا. اب یہ آ گیا نا جی، ہم اس کو نیٹ پر چڑھا دیں. یہ آپ کی تمام تر گفتگو تعریف جو ہے نا نیٹ پر چڑھا دیں گے، وہ آپ ہی مر جائیں گے. آپ ہی بھی شیعہ سارے لانتی نیچری سکولی سارے. ہاں دیکھو مالک نے لے آندا اور کی. سبحان اللہ. عمر ہن ابن تیمیہ دی منیے یا اللہ رسول دی منیے؟ ہن اللہ رسول نہیں بنایا نو کی کیتا؟ سچی دس. ابن تیمیہ دے مذہب دے مطابق تے مشرک بیٹھا ہے کیونکہ نے الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ پڑھیا. معلوم ہویا
وہ اسلام ہے ہی نہیں جڑا انہاں کول ہے. اسلام یہ ہوئی ہے جڑا امام اہل سنت کول ہے. صوفیاء بزرگ عوام دیکھو اللہ انہوں کیا نے فطری اسلام ہے. اللہ تعالی نے جب کرم کیا اور ماحول کے اثرات سے اس کو محفوظ رکھا تو اس کے سینے میں جو اسلام ڈالا وہی ہے جو سنیوں کے پاس. وہی گل ادب دیکھو جی ادب تو ہوئے اس وقت برائلر طبقہ وہابی یہ سارے خدا رسول کے وہ اٹھا رہے ہیں اور خود یہ خدا رسول کے ناموں کو نیچے نالی میں گرا رہے ہیں. اشتہارات لانتی پیر دجال یہ اشتہارات ٹکے کی شہرت کے لیے اشتہارات نیچے پھینک رہے ہیں. سب کچھ آیات مبارکہ درود شریف اللہ تعالی کا ہاں جو شیطان کونسل صحیح نہ رکھی کھڑا ہے. یہ پتر میراثی لوگ نے ڈوم میراثی میراثیوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں شادی ہے فلاں گھر فنکشن ہے خوشی کی محفل ہے ادھر جائیں گے تو ان کو مبارکباد دیں گے وہ پیسے دیں گے. یہ اسی طرح لوگ یہ کوئی علماء تھوڑے ہیں. توبہ توبہ تو وہ علماء تھے کہ امام اہل سنت سرکار کو پارا نہ پارا ایک ریاست تھی. نان پارا ریاست کا نام تھا. اس کا نواب جو تھا نا اس نے خط لکھا تھا حالات آپ کے تنگ تھے کافی تو اس نے کہا میں امداد کرتا ہوں آپ کو میرے حق میں نظم قصیدہ لکھ دیں. نان لطیفے کی بات یہ ہے لطف کی کہ نان پارا کا معنی ہوتا ہے روٹی کا ٹکڑا. روٹی کا تو اس کی ریاست کا نام نان پارا تھا. تو اعلی حضرت نے فرمایا کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا ہے نہ نہیں. میں اپنے کریم کا گدا ہوں میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں کہ میں تیری تعریف کروں اور روٹی لے لوں. میرا دین پارا ہے نہ نہیں. وہ یہی نام پارا نان پارا کی اشارہ پارا نان پارا ریاست. یہ لانتی جو ٹکے ٹکے کے سوروں کی خنزیروں کی تعریفیں کر کر کے روٹی کھاتے ہیں. واہ بھائی واہ محمد اشفاق صاحب ماشاء اللہ. تو اللہ رسول کے ساتھ کی جیسے ہے نا بزرگ پہلے فرماتے تھے کہ امام احمد بن حنبل کا دشمن وہ ایمان پر نہیں مرے گا. امام غزالی کا دشمن ایمان پر نہیں مرے گا. اسی طرح امام اہل سنت کا دشمن بھی ایمان پر نہیں مرے گا. قل ان ہدی اللہ هو الہدی فرما دیجئے اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے اور کوئی ہدایت نہیں. ابھی اللہ کی ہدایت ہے. کسی نے تبلیغ نہیں کی کسی نے کچھ بتایا نہیں ہے اپنے آپ دل سے بس بات اٹھی. اچھا اس دور کے اندر جو سراسر شر اور فتنوں سے بھرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسلام کی حقانیت اہل سنت کی حقانیت صداقت کے لیے واقعات بھی بڑے عجیب و غریب پیدا کر رہا ہے. محمد پناہ ٹوٹانی کا ادھر ہوا تھا وہ آگ والا واقعہ. سرفراز صاحب کا ہو گیا ایک یہ سامنے آ گیا.
یہ عجیب باتیں ہیں ساری، عجیب بات ہے. اب دیکھو نا پتہ بھی کوئی نہیں عمر کیسی تھی. کری حکیم صاحب پھر بنیا نا حساب حیدرآباد اس علاقے کا چلا گیا نا انشاءاللہ. جی میرے تو بولن تو پہلے بولتا ہے کہتے جی میں پہلے ہی میں اسلام کو بولتا میں کھڑو ہو گیا پھر میں یہ دسن لگ پہ میں کیویں ہویا سی جب انہوں نے کام دسیا کہ نبی پاک سرکار اکل علیہ السلام کا نام مبارک پیا میں اٹھانا میرے خیال کو میں یہ بول دے رہے میں تھلے منہ کر کے سنتا رہا. حالانکہ کوئی مولوی تو کلمہ پڑھا سکتا کلمہ بھی آپ پہ جا کے پڑھے تلاش کیتی ہوں ویکھو کلمہ کتنے ویکھا تے دروازے تے لکھیا سی تے اوتھے کو کلمہ یاد کیتا مسلمان تے پہلے ہی ہو گئے. ساری زندگی کا پہلا واقعہ ایسا ہی واقعہ نہیں سنا. پہلے جب میری حالت خراب تھی تو میں ایک مرتبہ گاؤں گیا. گاؤں جہاں میں پڑھتا تھا وہاں سے گاؤں بھی دور ہے. تو میری والدہ نے کہا کہ یہاں پر گاؤں میں ایک بت ہے نا جو پوجا کرتے ہیں وہ ابھی کسی کی زبانی بول رہا ہے تو لوگ اپنی منتیں وغیرہ وہاں لے گئے ہیں. تم بھی چلو تمہاری آنکھوں کی حالت دیکھ نہیں سکتے ہو. اور یہ سارا میرا رو رو کے حال ہوا تھا. تو میں نے بولا ماں میں نہیں جاؤں گا. حالانکہ یقین کرے مجھے کچھ بھی نہیں بتا رہا کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. بس یہ کہ جس سے اسلام کے اندر نفرت کرنی ہے اسے نفرت ہے, جس سے بیزاری کرنی ہے اسے بیزاری ہے, جس کے ساتھ محبت کرنی ہے اسے محبت ہے. یہ شروع سے جو ہے. تو والدہ نے اتنا اصرار کیا آخر والدہ خود رو پڑی. بولا چلو. میں نے بولا میں کسی بھی صورت میں وہاں پر نہیں جاؤں گا بتوں کے پاس. تو میں نہیں گیا. تو پھر میرا ایک کزن تھا وہ ہم عمر بھی تھا, وہ مجھے زوری ہاتھ سے پکڑ کر گیا. تو اب جس صحن کے اوپر وہ بت رکھے ہوئے تھے نا میرا دل نہ کہے کہ اس کے اوپر میں پاؤں رکھوں. تو اس نے مجھے ایسے کھینچا اور کھینچ کے بولا تو مسلمان تو نہیں ہو گیا ہے. تو میں نے اس کو کہا یار پہچانا تو نے مجھے, صرف تیرے اس لفظ سے میں چلتا ہوں کھانا کھاتا ہوں باقی مجھے یہاں پر نہیں آنا ہے. پھر اس نے مجھے یہاں سے پوچھا. میں نے بولا وہ ہے میرا گھر, وہ ہے میرے والد, یہاں پر اگر تم ان کو بولو گے تو وہ مجھے سیدھا ابھی مار دیں گے, ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. تو مجھے وہ بھی منظور ہے لیکن تو اگر پوچھ رہا ہے نا تو میں ڈرنے والا نہیں ہوں. اگر تجھے مسلمان ہونا ہے تو چل میرے ساتھ, ورنہ میں مسلمان ہوں اور ظاہری اعلان بھی تھوڑے دنوں میں کر دوں گا. پھر اللہ تعالیٰ کا یہ کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے سمجھو کہ زبان پہ یہ تالا لگا دیا. اگر وہ کچھ بولتا نا آگے بولتا تو بہت مسائل ہوتے. لاکھوں روپیہ انہوں نے خرچ کیا مارنے کے لیے, بندے بھیجے, سب کچھ کیا, لیکن کچھ بھی نہیں ہونا. میں حرمین شریف جو حاضری ہوئی وہ بھی عجیب اتفاق ہوا. رمضان المبارک شریف میں جو ہے وہ 27ویں کی رات پہ میں اعتکاف میں بیٹھ گیا. تو وہاں پہ ایک حاجی صاحب تھے مہمان, تو انہوں نے سحری کے ٹائم میں مجھے بتایا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں روزہ اطہر سے جنت البقیہ کی طرف آ رہا ہوں اور تم جنت البقیع سے روزہ اطہر کی طرف جا رہے ہو. تو اتنے میں ایک شخص آیا, اس کے پاس بڑی لسٹ پڑی تھی, اس لسٹ میں تمہارا نام لکھا ہوا تھا. میں نے پڑھا تو مجھے آنکھوں سے آنسو آ گئے. میں نے بولا صاحب چلو ٹھیک ہے بس اب اس بات کو ادھر ہی چھوڑ دیں. تو اس ٹائم پہ میں ٹھٹھے میں تھا. ٹھٹھا مشہور شہر آپ نے سنا ہو. تو میں اتنا وہاں پر بیمار ہوا کہ آخر مجھے ٹھٹھا پھر چھوڑنا پڑا, واپس کنڈری آیا. تقریباً سال گزر گیا. تو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, تو حاجی صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ بیٹا دعا کرنا ہم جا رہے ہیں عمرے پر.
آپ لوگ جا رہے تو میں بھی جا رہا ہوں، مجھے کون روکے گا؟ میری زبان سے یہ الفاظ پتہ نہیں کیسے نکل گئے، حالانکہ مجھے بولنے نہیں تھے. تو انہوں نے جواب دیا کہ بولا اگر تو بھی جا رہا ہے تو جا صبح پاسپورٹ بنا کے آ. اب میں پاسپورٹ بنانے کے لیے گیا، چوٹی کا زور لگا مجھے میرا پاسپورٹ نہ بنائے. بولا والد کا کارڈ لے کے آؤ. والد کا کارڈ کیسے ملے گا؟ وہ غیر مسلم ہے، وہ مجھے دیکھنا پسند نہیں کرتے، نہ ملنا پسند کرتے، اور میں جاؤں گا تو بھی. تو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک والد کا کارڈ نہیں لے کے آؤ گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. اپنے جو آفیسر، مجھے بھی غصہ آ گیا. میں نے بولا آفیسر صاحب تمہارے سامنے ہی میرا پاسپورٹ بنے گا اور تمہارے سامنے ہی میں جاؤں گا، یہ یاد رکھ لینا. تو دوسرے بیٹھے ہیں، بولا یہ پاگل ہے، پتہ نہیں کیا ہے. میں نے پاگل جو کچھ بھی ہوں لیکن تمہارے سامنے ہی میرا پاسپورٹ بنے گا اور سامنے ہی میں جاؤں گا. بولا چل چل جا جا. خیر میں نکل آیا. میں نے وہ بچوں کو اکٹھا کر کے میں نے بولا پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. انہوں نے درود شریف پڑھا، کافی پڑھ کے میں دوبارہ گیا. پتہ نہیں کیا ہے وہ، جیسے مجھے پہچانتے ہو نا، انہوں نے اوکے کر دیا، پاسپورٹ بن گیا. پاسپورٹ تیری شاہی تو چل. پاسپورٹ بن گیا. میں لینے گیا تو دوسرا اتفاق ہوا کہ گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا کہ اب کمپیوٹرائز کارڈ لے کے آوا نا پاسپورٹ نہیں ملے گا. اب رمضان شریف میں صرف 8-10 دن بچے ہوں. میں واپس گیا عمر کوٹ آفس میں. تو انہوں نے کہا تو نے جو پہلے اپلائی کر دیا ہے، اب 3 ماہ کے بعد آئے یا 4 ماہ کے بعد آئے کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر دوسرا فارم بھرو گے تو پہلے والا بھی رک جائے گا. اب 4 مہینہ یا 5 مہینے انتظار کرو. میں نے بولا مجھے عمرے پہ جانا ہے، ابھی 10-15 دن بچے ہیں. بولا کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر گیا میر کو خاص، انہوں نے بھی جواب دے دیا. میں نے کیوں پریشان ہوتے ہو، تمہارے پاس حل تو ہے نا. پھر بچوں کو اکٹھا گیا. مطلب پڑھو الصلاۃ والسلام علیہ. اس دن میں نے 1.25 لاکھ درود شریف پڑھایا. بس گلا گیٹ سے میں باہر نکلا، وہ ہمارے بندہ ہے شہزاد نام ہے. بولا اشفا کیا ہوا؟ یہ بات ہوئی. بولا دوبارہ جاؤ میں عمر کوٹ. کہ بولا جن کے پاس میں گیا تھا تو انہوں نے کہا ہمیں صرف 35 روپے دے دو. مطلب 35 روپے تم ابھی لو، 3500 لو، 35 روپے. تیسرے دن میرا جو ہے وہ کارڈ آ گیا. اسلام نہیں منو یا ہی مسلمان منو. شرک کرتے ہیں ادھر کام ہو جاتا ہے. ہاں رابیوں کے مذہب میں جو شرک کرتے ہیں اٹکا ہوا کام اسی وقت ہو جاتا. آپ اسی طرح نا وہی درود شریف جو آپ پڑھتے ہیں وہ پڑھ کر اس پر دم کرتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان الاسلام یجب ما قبلہ. اسلام اپنے سے پہلے جو کچھ ہے کفر برائیاں سب کاٹ کے پھینک دیتا. انسان ایسے بن جاتا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد جیسے ماں کے پیٹ سے نہیں. ایک خصوصی دعا فرمایا اور میں نا کوئی 1 مہینے سے خاص پریشان ہوں، روحانی اپنے بیماریوں میں مبتلا. اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے اور وہ سب دور ہو جائیں اور پھر سے قلبی رونق جو ہے نا، دل کی رونق بحال ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی دعا فرمائے خاص.